السلام علیکم ناظرین کرام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اطمینان قلب کی سائنس۔ اطمینان قلب کی سائنس ہومیوپیتھک فلاسفی کی روشنی میں۔ اطمینان قلب ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا کی کسی مارکیٹ سے خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ نہ دولت سے ملتی ہے، نہ شہرت سے ملتی ہے، نہ ہی کسی ظاہری کامیابی سے۔ یہ ایک باطنی کیفیت ہے جو انسان کے اندر سے جنم لیتی ہے، اور ہومیوپیتھک فلسفے میں اس کا گہرا تعلق انسان کی جسمانی، ذہنی اور روحانی ہم آہنگی سے ہے۔ ہومیوپیتھی میں مریض کو صرف اس کے ظاہری مرض کے لحاظ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی مجموعی شخصیت، مزاج، جذبات اور طرز زندگی کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہومیوپیتھک دوا صرف جسمانی علامات کو نہیں ٹھیک کرتی، بلکہ اندرونی بے سکونی، اضطراب، خوف، غصہ، حسد یا احساس محرومی جیسے جذباتی اسباب کا بھی علاج کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک فلسفے کے مطابق جب اندرونی انسان یعنی اس کی وائٹل فورس میں خلل پیدا ہوتا ہے تو دل و دماغ بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب یہی قوت حیات، وائٹل فورس کے ذریعے متوازن ہو جاتی ہے تو انسان خود بخود سکون، اطمینان اور ذہنی ہم آہنگی محسوس کرتا ہے۔ یعنی قوت حیات جب ڈی رینج ہوتی ہے تو بے سکونی ہوتی ہے، اور جب ارینج ہوتی ہے، حالت توازن میں ہوتی ہے، تو سکون آ جاتا ہے، صحت آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے، اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہومیوپیتھی میں مختلف دعائیں ہیں جن کا میں یہاں تذکرہ نہیں کروں گا، کہ وہ آپ کی ڈپریشن کو دور کرتی ہیں، آپ کی انگزائٹی کو دور کرتی ہیں، غم، خوف، حسد، جلن، ہر چیز کا علاج کرتی ہیں۔ اور دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ ہومیوپیتھی میں یہی فلسفہ جسمانی علاج کے ساتھ روحانی اور ذہنی علاج کو بھی جوڑ کر پیش کرتا ہے۔ حقیقی سکون دوا سے یا دعا سے، دونوں کے توازن سے حاصل ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر بیماری کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور جب ہم اس کہانی کو سمجھ لیتے ہیں تو شفا کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ہر بیماری کا ایک سبب ہوتا ہے، اور اس سبب کو دور کر دیا جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب شفا کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور تب جا کر ہمیں نصیب ہوتا ہے اطمینان قلب۔ یہ ایک نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرنا تھا۔ مجھے سننے کے لیے بہت شکریہ۔ تھینک یو۔
محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنارس خان اوان واکینٹ سے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ صحت کی تعریف، ڈیفینیشن آف ہیلتھ۔ صحت کسے کہتے ہیں؟ اور مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہومیوپیتھی میں صحت کی کیا تعریف ہے، اور WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہومیوپیتھی کی کیا تعریف کرتا ہے، اور اب دیکھیں کہ دونوں میں مماثلت کس قدر ہے۔ ایک تعریف جو 150 سال پہلے کی گئی اور ایک تعریف جو اس کے 150 سال بعد ہوئی ہے، جو WHO نے کی ہے، وہ دیکھیں وہ کیا ہے۔ تو پہلے ہم ہومیوپیتھک کے حوالے سے صحت کی تعریف کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سیموئل ہانیمن، جس نے ہومیوپیتھی دریافت کی، یہ ایک جرمن ہومیوپیتھ تھا، ایلوپیتھ تھا، پھر ہومیوپیتھ بنا۔ تو اس نے 1842 میں صحت کی جو تعریف کی، وہی تصور 1948 میں، یعنی 100 سال بعد، اقوام متحدہ کے ادارہ صحت WHO نے بھی پیش کیا۔ اور دونوں تعریفیں الگ زمانوں اور تناظر میں دی گئیں، مگر ان کا مفہوم حیرت انگیز حد تک ایک جیسا ہے۔ سو ہانیمن نے جو 1842 میں جو ہیلتھ کی تعریف کی، صحت کی، کہتے ہیں صحت کی حالت میں وہ روحانی نوعیت کی حیاتی قوت، روحانی نوعیت کی حیاتی قوت، اسے اس نے وائٹل فورس کا نام دیا، جو جسم کو زندگی بخشتی ہے، مکمل اختیار کے ساتھ جسم کے تمام افعال کو ہم آہنگی اور توازن کے ساتھ چلاتی ہے، تاکہ انسان کا عقل والا ذہن اس صحت مند جسم کو اپنی اعلیٰ فطری مقاصد کے لیے آزادانہ طور پر استعمال کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل صحت تب ہوتی ہے جب جسم، ذہن اور احساسات میں مکمل ہم آہنگی ہو۔ جسم، ذہن اور احساسات، جذبات، اور انسان اپنی فطری زندگی بھرپور طریقے سے گزار سکے تو وہ صحت مند ہے۔ اب دیکھیں اس کے 100 سال بعد WHO نے جو صحت کی تعریف کی، ان کے مطابق صحت ایک ایسی حالت ہے جس میں جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر مکمل بھلائی موجود ہو، پازیٹیوٹی ہو، اور صرف بیماری یا کمزوری کی غیر موجودگی کو صحت نہیں کہا جا سکتا۔ صرف بیماری یا کمزوری کی غیر موجودگی کو صحت نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ تعریف واضح کرتی ہے کہ صحت صرف بیماری نہ ہونے کا نام نہیں، جی، بلکہ جسم، دماغ اور معاشرتی پہلوؤں میں، ماحول میں مکمل توازن اور سکون کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا دونوں تعریفوں میں صحت کو صرف جسم تک محدود نہیں رکھا گیا، جی، ذہنی اور جذباتی توازن کو بھی ضروری قرار دیا گیا۔ ہم آہنگی، جسے ہانیمن نے کہا، یا کامل بھلائی، جسے WHO نے کہا، کو اصل صحت کی علامت سمجھا گیا ہے۔ صحت کو ایک مثبت اور متحرک کیفیت قرار دیا گیا ہے کہ نہ کہ صرف بیماریوں سے بچاؤ، بیماریوں سے بچ گیا، بیماریوں سے بچ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہانیمن نے صحت کا جو جامع اور متوازن تصور 100 سال پہلے پیش کیا تھا، وہی نظریہ بعد میں جدید طبی اداروں نے اپنایا،
یہ ہومیوپیتھی کی فکری گہرائی اور وقت سے آگے کی سوچ کا ثبوت ہے۔ یہ تھا ایک مختصر سا بیان جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے ہومیوپیتھی صحت کو کیا سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب علاج کے دوران خالی جسم کے گوڈے گٹوں کو فوکس نہیں کرتی، دل کو یا جگر کو یا گردے کو الگ الگ فوکس نہیں کرتی، پورے انسان کو فوکس کرتی ہے کہ اس نے پورے بندے کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں بندے کا علاج ہوتا ہے، مریض کا علاج ہوتا ہے، مرض کا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مریض کو اس مرض سے بچانا ہے، اس سے جان چھڑانی ہے، یہ مطلب ہے۔ الٹیمیٹلی تو بیماری دور کرنی ہوتی ہے نا، لیکن علاج کے لیے بندے کو فوکس کرنا، مریض کو فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔